یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی فرہاد نیو لائف فیلوشپ چرچ کے پلیٹ فارم سے خدا کے وعدوں کے ساتھ۔ تو میرے عزیزو، آج کے لیے جو خدا کا خوبصورت اور لا تبدیل کلام اور خوبصورت وعدہ جو آپ کی اور میری رہنمائی کے لیے ہے، وہ خروج کی کتاب اور اس کا 33واں باب اور اس کی 14ویں آیت مقدسہ، اور خدا کے خوبصورت اور لا تبدیل کلام میں کچھ یوں لکھا ہے: تب اس نے کہا، میں ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، بڑا خوبصورت خدا کا کلام اور بڑا خوبصورت خدا کا لا تبدیل وعدہ کہ خدا خود کہتا ہے، تب اس نے کہا، میں ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا۔ وعدہ خدا کا کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا۔ بڑا خوبصورت خدا کا وعدہ۔ یہ وعدہ میرے عزیزو، اگر آیت کو غور سے دیکھیں تو لکھا ہے تب اس نے کہا۔ تب سے مراد کیا ہے کہ زور دیا جا رہا ہے کہ پچھلی آیت میں کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہے جس پر خدا زور دے کر کہتا ہے، تب اس نے کہا، میں ساتھ چلوں گا، تجھے آرام دوں گا۔ میرے عزیزو، یہ آیت اس وقت لکھی گئی یا بیان کی گئی جب خدا نے موسیٰ سے کلام کیا اور اس سے کہا کہ تو جا اور میرے لوگوں کو مصر سے نکال لے آ۔ تو پھر موسیٰ نے خدا سے کہا کہ خداوند، تو نے مجھے یہ کہا کہ میرے لوگوں کو نکال لے آ، پر میرے ساتھ کون جائے گا؟ تو موسیٰ نے کہا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نگاہ ہے تو مجھے بتا کہ میرے ساتھ کون جائے گا۔ تو پھر خدا نے کہا، میں ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا۔ تو پھر موسیٰ نے کہا، اے خداوند، اگر تو ساتھ نہ جائے تو ہمیں اس سے آگے نہ لے جا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ کیا کسی ایماندار نے کبھی یہ بات کہی کہ خداوند، اگر تو میرے ساتھ نہیں، اگر تو میری زندگی میں نہیں، تو پھر میں جہاں ہوں مجھے یہیں پر رہنے دے، مجھے آگے نہ لے جا۔ میرے جو بغیر خدا کے سفر کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے، یہ موسیٰ جانتا تھا۔ اس لیے موسیٰ نے کہا، اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا، کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے۔ کیا اسی سے نہیں کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چلے، تاکہ میں اور تیرے لوگ روئے زمین کی سب قوموں سے نرالے ٹھہریں۔ ہاللیلویا۔ اور جس کے ساتھ خدا چلتا ہے، جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے، وہ واقعی وہ نرالے اور الگ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان پر خدا کی خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ آج میرے جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں ساتھ چلوں گا۔ کب؟ جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ خدا تو ہمارے ساتھ چل۔ حالانکہ موسیٰ نے تو ڈیمانڈ کی کہ تو میرے ساتھ کس کو بھیجے گا؟ تو خدا نے کہا، میں خود تیرے ساتھ جاؤں گا اور تجھے آرام دوں گا۔ کس چیز سے؟ غلامی سے نکال کر تجھے آرام دوں گا، ایسی جگہ پر رکھوں گا جہاں تسلی، اطمینان اور سکون ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اگر آج آپ بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں، آرام اور سکون میں آنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ چلے، تو پھر موسیٰ کی طرح خدا کے حضور کہیں کہ خداوند تو میرے ساتھ چل۔ اگر تو میرے ساتھ نہیں تو مجھے یہیں پر رہنے دے۔ اگر تیری مجھ پر کرم کی نظر ہے تو مجھے ساتھ لے چل۔ ہاللیلویا۔ میرے جو کیسا انمول وعدہ ہے۔ ہمیں مقررہ وقت پر اپنی سکونت گاہ سے جانا ہے، کیونکہ یہاں ہمارا کوئی مقام رہنے والا نہیں اور کوئی شہر ایسا نہیں جس پر ہم مستقل طور پر رہ سکیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ بہت رچ بس جاتے ہیں، ہمارا دل لگ جاتا ہے اور ہم ایک اپنائیت محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اچانک وہاں سے جانے کا بلاوا آ جاتا ہے۔ آج کے وعدے میں اس مشکل کا حل ہے۔ خداوند خود ہمارے ہمراہ ہوگا، خود ہمارے ساتھ چلے گا، خود ہمارا رہنما ہوگا۔ ہمارے ہر سفر میں اس کی حضوری ہمارے ساتھ ساتھ ہوگی۔ اس کی حضوری میں رفاقت، شراکت، محبت، پیار، رہنمائی، محافظت اور نگہبانی اور اس کی قدرت اور رحمت شامل ہے۔ اور اس وعدے کا مفہوم اس کے الفاظ سے بہت گہرا ہے۔ دراصل اس میں سب کچھ شامل ہے۔ اگر خدا ہمارے ساتھ موجود ہے تو ہم آسمان اور زمین کے مالک کے ساتھ ہیں۔ اے خداوند،
میرے ساتھ چل، پھر مجھے جہاں چاہے جانے کا حکم دے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا کیونکہ میرا زندہ خدا میرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن ہمیں ایک آرام کی جگہ پانے کی بھی امید ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ مصر میں بہت غلامی میں، تکلیف میں، دکھ میں تھے، اور وہ چاہتے تھے ہمیں کوئی آرام دے، تو پھر خدا نہ صرف موسیٰ کے ساتھ رہا، اور یہ وعدہ صرف موسیٰ کے لیے نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے بھی تھا، کیونکہ موسیٰ نے خود کہا کہ اگر تم میرے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ نہ چلے تو میرے عزیزو، جب موسیٰ نے یہ دعا کی تو خدا بنی اسرائیل کے ساتھ بھی تھا، موسیٰ کے ساتھ بھی تھا، تاکہ ان کو غلامی سے نکال کر آرام کی جگہ پر لے جائے، اور خدا نے اپنے ساتھ ہونے کا ثبوت بھی دیا۔ اور جب پہلا ثبوت خدا نے اس وقت دیا جب وہ بحر کلزم پر پہنچے اور فرعون کا لشکر چڑھ آیا، تو خدا نے اپنے ساتھ ہونے کا یہ وعدہ پورا کیا اور پانی کو 2 حصے کر دیا اور ان کو خشک زمین پر سے نکالا۔ جب بیابان میں ان کو بھوک لگی، خدا نے من مہیا کر کے ان کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ جب پیاس لگی تو خدا نے چٹانوں سے پانی ان کو پلایا اور خدا نے ثابت کیا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ تھا۔ اور مصر میں جانے سے پہلے یہ خدا نے موسیٰ سے وعدہ کر دیا۔ تو میرے جو جب خدا وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، اپنے وعدوں سے مکرتا نہیں۔ جیسی مرضی مشکل آ جائے، جیسے مرضی حالات آ جائے، وہ اپنے ساتھ رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ آیت اس کا وعدہ کرتی ہے کہ ہمیں وہ آرام ملے گا جو خدا نے خود تیار کیا ہے، ہمارے لیے محفوظ رکھا ہے اور خود ہمیں دے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اس کی حضوری ہمیں سفر میں نہیں بلکہ جنگ کے دوران بھی آرام دے گی۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ آرام کتنا مبارک لفظ ہے۔ کیا فانی انسان اس سے کبھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں؟ ہاں، بالکل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وعدہ موجود ہے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اسے قبول کرتے ہیں۔ آئیے ایمان کے ساتھ خدا کے اس وعدے کو قبول کریں۔ آرام روح القدس سلامتی کے شہزادے اور جلالی باپ سے ملتا ہے، جس نے اپنے سارے کاموں سے 7ویں دن آرام کیا۔ ہاللیلویہ۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا خدا ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ کیا ہم موسیٰ کی طرح خدا سے پوچھنے والے ہیں؟ یہ کلام خادمین کے لیے بھی ہے کہ اگر خدا خادمین کو خدمت کے لیے چن لیتا ہے تو کیا وہ خدمت پر جانے سے پہلے خدا سے اس بات کی کنفرمیشن لیتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے؟ بے شک اگر اس نے خدمت رکھی ہے تو اس نے وعدہ بھی کیا ہے کہ تو جہاں کہیں جائے گا میں تیرے ساتھ چلوں گا، اور کبھی تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا، اور کبھی تجھے تنہا اور یتیم نہ چھوڑوں گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو میرے جو اور کوئی بھی کام کے لیے، بڑے ویژنز کے لیے خدا آپ کو بھیجتا ہے تو پھر دعا میں جھک کر ضرور خدا کے اس وعدے پر ایمان رکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ وہ ضرور اپنے اس وعدے کو آپ کی اور میری زندگی میں پورا کرے گا۔ سو خدا آج کے اس چھوٹے سے میسج اور کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔